ایک طرف ان کا صرف خیال تھا، دوسری طرف انہوں نے ثابت کیا ایران نے کہ بھائی آپ کا خیال بالکل خام خیال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ ابھی اس لیے تو سنجیدہ، لیکن پھر بھی نقوی صاحب امریکہ سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں نہیں چاہتا کہ اس کو اب فوری طور پر معاملات کو ختم کیا جائے؟ ابھی بھی وہ اپنا ضد کے اوپر کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ اسرائیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی اسرائیل میں ڈیفنس اور خارجہ امور کی اسپیشل میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے پھر یہ لفظ دہرایا اور یہ اپنی کمانڈ میں اور نیچے چین آف کمانڈ کو بتایا ہے کہ آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ معاملہ سدھر رہا ہے۔ آپ نے اسی نہج، اسی طور، اسی طریقے سے جس طرح ہم نے ایران پر حملہ کیا ہے، اپنے آپ کو میدان میں سمجھیں اور بی ریڈی۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف خطے کے سب سے بڑے ممالک جو ریجنل باقی پاز ہیں، چین اور روس، وہ اس معاملے میں انتہائی خلوص کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مل کر اس معاملے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ جو ہی ہم مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ امریکہ کو بھی لائن پہ لے لیتا ہے اور یہ یہاں ایران کو بھی دھمکی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں، جنگ بندی کی ایک بنیادی شرط لیبنان میں تھی، ہم کلیئر وہاں اسرائیلی حملے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ آئے روز، ہر روز ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں 14 شہری شہید کر دیے انہوں نے، ابھی لاسٹ 24 گھنٹے۔ بالکل بالکل۔ اور صدرن جو لیبنان ہے وہ دیکھیں اس میں وہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور سویلینز کے جو گھر ہیں، رہائشیں ہیں، ان کو ڈیمولش کیے جا رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کو بگاڑنے میں بنیادی کردار اسرائیل کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ ایران کی استقامت اور ایران کی سفارتکاری کی آپ دیکھیں کہ اس کی نہج اور اس کا طور کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک چین نے بھی کہا ہے اور خود رشیا نے بھی کہ ایران نے اس پورے معاملے میں پوری جنگ کے دوران ہمیں ایک دفعہ بھی پریکٹیکلی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ میدان جنگ میں عسکری طور پر آپ دونوں ممالک ہمیں کسی بھی طور پر ہیلپ کریں۔